بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وإن حتى تسقنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا. نادي عليا مظهر العجائب تجده علق في النوائب كلهم من وغم سينجلي بولایتک یا علی یا علی یا علی. اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج. صلوات پر محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ صمد وذاتہ قادر وذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب إطرة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الاسماء الحسنى. صلوات پر محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے. دنیا کے جس کسی کونے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار آباد ہیں، خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے. دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت علی، دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے. وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے. جو احباب
زوار مشتاق سائیں کے امراء اس بارگاہ میں تعمیر میں اس بارگاہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو مومنین علیل ہیں، بالخصوص ناظم منبر جاوید بھائی کے بیٹے علیل ہیں، سید آفاق کاظمی کی اہلیہ علیل ہیں، ساجد شاہ کاظمی صاحب علیل ہیں، جو بھی علیل ہیں، پروردگار بتصدق سیدہ شریفہ بنت امام مجتبیٰ کے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے کسی مومن کا بیٹا 3 دن سے گم ہو گیا ہے، لاپتہ ہے، پروردگار جلد اسے اپنے والدین کے ساتھ ملاقات فرمائے۔ میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے، وارث کربلا، وارث خون حسین، وارث فرش عزا حضرت ولی العصر مولا کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں مولا کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ مولا کے عزادار ہیں، بھائی ہیں، ان کے والد علیل ہیں، پروردگار سید الساجدین کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما۔ درود کی تلاوت فرمائیں سے مل کر بآواز اس سے بہتر اگر ممکن ہو تو با جماعت بآواز بلند درود کی تلاوت فرمائیں سے مل توجہ گفتگو کا آغاز کیا۔ حکم تھا آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اوپر آ جائیں علامہ صاحب، ادھر تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حصے کا سجدہ ذکر ادا ہو جائے۔ یہ ایام بالخصوص یہ مجلس بنت مصطفیٰ ام الحسنین، ام المحسن، ام العباس سیدہ کے حوالے سے منسوب ہے۔ دنیا، پہلا جملہ ارسال کرنے لگا ہوں، دنیا درک نہیں کر سکی کہ زہرا کس حقیقت کو کہا جاتا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ سیدہ کس حقیقت کا نام ہے؟ دنیا کی عقل میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ حقیقت سیدہ کو درک کر سکیں۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے کہا ہے پہلا جملہ ارسال کرنے لگا ہوں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ سننے کے لیے کتنا آمادہ ہیں۔ میں آ گیا، حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ اب اس جملے سے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کتنا وقت ذکر تلاوت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کس حقیقت کو بطول کہا جاتا ہے؟ اگر سورہ کوثر سے پوچھا جائے تو وہ آواز دے کر کہے گا انا اعطینا الکوثر زہرا۔ اگر سورہ قدر سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا حقیقت لیلۃ القدر زہرا۔ اگر سورہ دخان سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا لیلۃ المبارکہ زہرا۔ اگر سورہ حمد سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا صراط مستقیم زہرا۔ اللہ اکبر، اگر سورہ دہر سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ حقیقت حل عطا زہرا۔ اگر مصطفیٰ سے پوچھا جائے تو مولا مصطفیٰ فرمائیں گے الفاطمۃ بضعۃ منی زہرا۔ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے پوچھا جائے تو علی بتائیں گے بقیۃ النبوہ زہرا۔ اگر میرے مولا حسن سے پوچھا جائے تو میرے مولا حسن بتائیں گے جس کے نور سے جنت جگمگائے وہ زہرا۔ اللہ اکبر، اگر میرے مولا حسین سے پوچھا جائے تو حسین بتائیں گے عالمین کے لیے مثالی ماں زہرا۔ اگر میرے مولا سجاد سے پوچھا جائے تو میرے مولا سجاد بتائیں گے امامتوں کی مشکل کشا زہرا۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ امامتوں کی مشکل کشا زہرا۔ اگر میرے مولا امام باقر سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے ولایتوں کا راز زہرا۔ اگر میرے مولا امام صادق سے پوچھا جائے تو وہ فرمائیں گے صدیقۃ الشہیدہ زہرا۔ اگر میرے مولا
इमाम कासिम से पूछा जाए तो वो बताएंगे अल्लाह अकबर के मादनुर रिसाला ज़हरा। अगर मेरे मौला रिजा से पूछा जाए तो वो बताएंगे राज़ियतम मर्ज़िया ज़हरा। अगर मेरे मौला तकी से पूछा जाए तो वो बताएंगे जिसकी मवद्दत तक़वाए खुदा हो वो ज़हरा। अगर मेरे मौला नफ़ी से पूछा जाए तो वो बताएंगे जिसकी मवद्दत पे खुदा अंबिया को आज़माए वो ज़हरा। अगर मेरे मौला अस्करी से पूछा जाए तो वो बताएंगे जो हुज्जतों पे हुज्जते खुदा हो वो ज़हरा। और अगर मेरे मौला कायम से पूछा जाए तो वो बताएंगे जिसकी जिंदगी मेहदी के लिए उसवे हसना हो से ज़हरा का। ऐसे नहीं मेरे भाई मिल के हैदरी सलामत व शादो आबाद। अल्लाह अकबर। जिसकी हया कायम के लिए उसवे हसना उसे बतूल कहा जाता। अल्लाह अकबर। ये दिन और 13 जमात अव्वल से अक्सर मजालिस में आप इंटीरियर सिंध में अय्याम फातिमिया में थे अल्लाह मज़हब 13 जमात अव्वल से लेके पाकिस्तान के हर मिंबर से कह रहा हूं। इन दिनों में जरूरी नहीं है कि आप मजलिस में बैठे तो हक के सैयदा पे बात। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, दुकान पे बैठते हैं, मार्केट में बैठते हैं, जहां बैठते हैं, इन दिनों में आपका मौजू हक के बतूल होना चाहिए। दुनिया को सैयदा का हक सुनाए। इन दिनों में दुनिया को बताएं कि बतूल के हक के गासिब कौन थे, बतूल के हक के गासिब कौन थे। और हर मजलिस में कह रहा हूं जिंदा है तो इसी अकीदे पे, मौत आ जाए तो इसी अकीदे पे। जो जुबान नबी की सच्ची बेटी को जुटलाए हम मर तो सकते हैं, उसे सच्चा कभी नहीं मान सकते। सलामत हो शादो आबाद। सलामत हो शादो मिल के हैदरी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये फकत सैयदा के दरवाजे पे हमला नहीं हुआ। दुनिया वाले अपनी सियासत के लिए ये नारा बड़े जोर से लगा क्या मन सफ नबी जो नबी की तौहीन करे उसे कत्ल कर दिया। मैंने कहा ये फकत बतूल के दरवाजे पे हमला नहीं हो रहा, ये कायनात की पहली तौहीन रिसालत हो रही है। अब नबी के इश्क का दावा करो और फिर हमारे साथ मिलके दलील भी दो, बतूल के कातिलों पे तबर्रा करो ताकि पता चले आप हकीकी माना में आशिक रसूल खुदा। बिल्कुल आसान करने लगा। ये बच्चा समझ के उठेगा। मैं 1 घंटा पढ़ के चला जाऊं, सरों से गुजर जाए, ये कमाल नहीं है। ये बच्चा समझ के उठे, ये कमाल है। अभी 2 महीने पहले रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, उसमें शिया सुन्नी मुसलमानों ने मिल के नाते पढ़े। एक नात जो शिया सुन्नी बच्चों को याद, जैसे ही बच्चा शुरू से टेलीविजन पे देखता है वो नात सुन रहा होता है, जवानों के हर शिया सुन्नी बच्चे को ये नात याद है। क्या कि सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। मैंने कहा जब ये मान रहे हो कि सारे नबी मुस्तफा के दर के सवाली थे तो फिर तारीख से ये क्यों नहीं पूछते वो बेअदब कौन थे जो उसी नबी की बेटी का दर जलाने आए थे। सलामतो शादो आबाद। अल्लाह अकबर। नाथ पढ़ना तारीख से सवाल क्यों नहीं करते? वो बेअदब कौन जो सैयदा का दरवाजा जला? अल्लाह अकबर। सर उठाइए। शिया सुन्नी झूम के हमारे सुन्नी भाई रबीउल अव्वल में नात पढ़ते, तेरा खामा मैं तेरे गीत गामा या रसूल अल्लाह। मैंने कहा ये हर सुन्नी बच्चा बूढ़ा जवान मानता कि कायनात नबी का सदका खाती है। मैंने कहा जब ये यकीन है तुम्हें कि कायनात मुस्तफा का सदका खाती है तो फिर तारीख से ये भी तो पूछो कि वो कौन से नमक हराम थे जब नबी का खा के नबी की बेटी को खाली लौटा रहे थे। अल्लाह अकबर। सलामत हो शादो। वो कौन से नमक हराम? अल्लाह खाली बला बला तलाना। सलामत हो शादो। अल्लाह अकबर। हम
मुस्तफा की बेटी कत्ल हुई है, अब नबी की बेटी के कातिलों को इतना आसानी से छुपने देंगे? अल्लाह अकबर। हमारे दोस्त हैं लखनऊ के शाहिद रिजवी साहब मौलाना के इज्जत बख्श इकबाल में इजाफा फरमाया, उनका जुमला सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में अक्सर जवानों ने सुन रखा। वो कहा करते हैं जिस तरह मुहर्रम में जोर लगा के हुसैन के कातिलों पे लानत करते, उससे ज्यादा जोर लगा इन दिनों में बतूल के कातिलों पे लानत करो। वो इसलिए क्योंकि मुहर्रम में फकत प्रोडक्ट पे लानत होती है, इन अय्याम में पूरी सकीफा की कंपनी पे लानत होती है। अल्लाह अकबर। बतूल के हक में कोई समझौता नहीं और हमसे झगड़ा किसी का बनता भी नहीं। ये जुमला बारहा में यही चीट डाउन आपके दरमियान के पूरी दुनिया से मातमियों ने जुमले पे दुआएं पहुंचाई है। मैं अक्सर कहा करता हूं तशय्युअ का जिम्मेदार फर्द होने के नाते से जो नबी के बावफा सहाबा को बुरा कर हम उन पे 100 दफा लानत भेजते, लेकिन जुमला पूरा सुन के जानो, जो मोहम्मद के सहाबी को बुरा कहे हम उस पे 100 दफा लानत भेजते, और जो बतूल के कातिल को सहाबी कहे हम उस पे 1000 दफा लानत। सलामत हो शादो आबा सैयदा का कातिल और सहाबी इनके आखिरी बंदे तक हैदरी। अब इस जुमले में दाग नहीं, ताई चाहिए मुझे हर खानदानी शिया से। मुझे नहीं पता शिया बंदा कहाँ बैठा, इस जुमले पे अंदाजा हो जाएगा। सर उठाइएगा। मैंने कहा हमसे झगड़ा नहीं बनता कि शिया फला की इज्जत नहीं करते, शिया फला में हमारे पास मेयार बतूल है, हमारे पास मेयार मोहम्मद की बेटी सैयदा दरबार में अपनी मर्जी के आलिम से पूछ लीजिएगा, अपनी मर्जी की किताब उठा के उसमें सैयदा का खुतबा फदक पढ़ के देख लीजिएगा। जब सैयदा दरबार में आई है, सैयदा ने दरबार में बैठे हुए लोगों को देख के बतूल कहती है अय्युहन्नास, ओ लोगों मेरी बात सुनो। मैंने कहा सैयदा ये तेरे बाबा के कलिमा गो मुसलमान है, आप ये नहीं कह रहे या अय्युहल मुस्लिमून, ओ मुसलमानों मेरी बात सुनो, या अय्युहल मोमिनून, ओ मोमिनों मेरी बात सुनो। आपने कह रही है लोगों मेरी बात सुनो। अजब नहीं के बतूल की आवाज है। अगर मैंने इन्हें मुसलमान कह दिया तो इनके इस्लाम पे मोहर लग जाएगी, अगर बतूल ने इन्हें मुसलमान कह दिया तो इनके इस्लाम पे मोहर लग जाएगी। तभी कह रही हूँ लोगों मेरी बात सुनो, अब बोलो या सारे चुप कर जाओ। मैंने कहा हमसे झगड़ा नहीं बनता, जिसे बतूल मुसलमान न कहे हम उसे सहाबी कैसे मान लेंगे? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानों की जद फैलाने। सलामत हो शादो। अल्लाह अकबर। सैयदा के हक में कोई समझौता नहीं। अल्लाह अकबर। और फिर मैं अलाज़ाद उस दिन पढ़ रहा था ये डिफेंस साइड पे मजलिस सैयदा सैयदा, एक अज़ादार उठा बीच में, उसने कहा जो सैयदा से मवद्दत नहीं कर उसका जीना भी हराम है, उसका मरना भी हराम है। पूरा मजमा पलट के उसे देखने, ये इसने क्या किया? मैंने कहा भाई इसे न देखो, इसमें रिवायत दलील में मौजूद है। सबने कहा ये कैसे? अल्लाह अकबर। मैंने कहा सैयदा का जब अक़्द हुआ अमीरुल मोमिनीन से, अल्लाह अकबर। कल आप क्या मैंने कहा था ना कि मेहरे पर बतूल पे बात होगी। जब सैयदा का अक़्द हुआ मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ तो सातों ज़मीन जुमला कहूँ सर उठाइए, और 4 दरिया, दरिया फुरात, दरिया दजला, 4 दरिया बतूल के महर में थे। दरिया फुरात महरे बतूल है, फुरात महर है बतूल का, फुरात महर है बतूल का, फुरात महर है बतूल का। यही तो वजह जब आशूर के दिन अबुल फजल जब पास आए तो फुरात से पानी चुल्लू में लेके यजीदियों को दिखा के फिर दरिया में डाल के अब्बास उन्हें समझा रहे थे ये मेरी माँ का महर है और
ہوتا ہے دشمنوں کا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. پانی مہر بطول ساتوں زمین مہر بطول. سر اٹھائیے. اپنی مرضی کے شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث جس بھی مفتی سے دل کرے کوئی جا کے پوچھ کے دیکھ لے کہ جی فلاں پراپرٹی کسی کی ملکیت ہے, میں نے بغیر اجازت اس کو استعمال کیا, اب بتائیں میرا وہ استعمال کرنا حلال ہے یا حرام؟ ہر کوئی کہے گا کسی کی بھی پراپرٹی کو, کسی کی بھی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر اس سے تصرف کرنا حرام ہوتا ہے. اب یہ زمین ملکیت ہے بطول کی, یہ زمین ملکیت ہے بطول کی, یہ زمین ملکیت ہے بطول کی. اب اگر کوئی بطول سے مودت نہ کرے, سیدہ کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کرے, تو دنیا میں اس کا زمین پہ چلنا حرام ہوتا ہے, مرنے کے بعد زمین میں دفن ہونا حرام ہوتا ہے. اکبر. سلامت ہو سلامت ہو شاد ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. زمین بھی بطول کی ملکی, پانی بھی مہر سیدہ. یہی وجہ ہے میں نے سال گزشتہ اب ایک بھائی یہاں سیدہ کی مجالس میں کہا تھا دنیا لاکھ کوششیں کر بطول کی دشمنی میں عبادتیں ہوتی نہیں ہیں. شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے اسکر نے کبھی یہ کیا کہہ دیا کہ سیدہ کی دشمنی میں عبادتیں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, اپنی مرضی کے مفتی سے پوچھ لیجئے گا. عبادت صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح, اگر وضو باطل تو عبادت بھی مشکوک. اللہ اکبر. عبادت نماز صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہونا چاہیے. وضو ہوتا کس سے؟ پانی سے. پانی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ اکبر. ربی بتایا پانی ملکیت ہے بطول کی. پتہ چلا کوئی 5 دفعہ نہیں 50 دفعہ بھی دن میں وضو کرتا رہے, اگر بطول کے قاتلوں پہ تبرہ نہیں کرتا تو پانی کا استعمال ہی حرام ہے. جب استعمال حرام ہے تو وضو کہاں سے جائز ہو گیا؟ جب وضو ہی غلط ہے تو عبادت کہاں سے سجی ہے؟ اللہ مل گئے. آئے دری سلامت و شاد ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اٹھائیے. اور جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور عنوان سخن کرا, اس میں خدا آواز دے کے دے رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یہ کائنات میں جتنے اچھے اچھے نام ہیں آئے بسم اللہ ایک درود کی تلاوت فرمائیں سے مل کر با آواز سے بلند. بسم اللہ. اللہ اکبر. مولا عزت وقت اقبال میں اضافہ فرمائے. اللہ اکبر. سر اٹھائیے. خدا کہہ رہا ہے اسماء الحسن, یہ اچھے نام اللہ کے لیے. آسان کر بچوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے ہر والد پہ یہ ضروری قرار دیا کہ اگر اسے خدا اولاد عطا کرتا تو وہ 7 دنوں کے اندر اس کا کوئی اچھا نام تجویز کر کے رکھے. یہ اختیار خدا نے والدین کو دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا 7 دنوں کے اندر اچھا نام تجویز کر کے رکھے. جاوید بھائی اپنے بیٹے کا نام رکھ, میں اپنے بیٹے کا نام رکھ. یہ سارے عزادار کو جس کو بھی خدا نے اولاد دی ہے وہ اپنی اپنی اولاد کا نام خود رکھ. لیکن مصطفیٰ کا نام عبداللہ کو نہیں رکھنے دیتا, بلکہ خود رکھتا ہے. علی کا نام ابو طالب نہیں رکھتا بلکہ خدا خود رکھتا ہے. سیدہ کا نام سیدہ خدیجہ اور مصطفیٰ نہیں رکھتے بلکہ خدا خود رکھتا ہے. حسنین کا نام وہ خود رکھتا ہے. میں نے کہا مالک جب کہہ رہا کہ اولاد کے نام آئے بسم اللہ آئے بسم اللہ. مولا کے منظور نظر زدہ مولا عزت وقت اقبال میں اضافہ فرمائے. سر اٹھائیے گا. اولاد کا نام والدین کو اختیار دیا کہ والدین اولاد کا نام خود رکھے گی. تو یا صحیح میں ابھی کہہ رہا تھا کہ خدا نے والدین کو یہ اختیار دیا کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کا 7 دنوں کے اندر کوئی
اچھا نام تجویز کر کے رکھے. ہر کسی کو خدا نے اختیار دیا کہ وہ اولاد کا نام خود رکھے گا, لیکن مصطفیٰ کا نام عبداللہ نہیں رکھتے بلکہ خدا خود رکھتا ہے. مرتضیٰ کا نام جناب ابو طالب نہیں رکھتے بلکہ اللہ خود رکھتا ہے. سیدہ کا نام مولا مصطفیٰ نہیں رکھتے بلکہ اللہ خود رکھتا ہے. حسنین کا نام علی و بطول نہیں رکھتے بلکہ خدا خود رکھتا ہے. میں نے کہا مالک جب ہر کسی کو کہو اپنی اولاد کا نام تم رکھو گے, پھر ان کے نام تو کیوں رکھتا ہے؟ عجب نہیں کہ خدا کی آواز ہے, جنہوں نے تمہارے خون سے پیدا ہونا ہے ان کے نام تم رکھو گے, جو میرے نور سے ظاہر ہوں گے ان کے نام میں رکھو. تو شادو آباد سلامت مل گئے تمہارے خون سے ان کے نام تم رکھو, جو میرے نور سے ان کے نام میں رکھو. اور آسان سر اٹھائیے گا, میں نے پہلے کہا 1 گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤں سروں سے گزر جائے, کمال نہیں. بچہ سمجھ کے اٹھے گا مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام درود کی تلاوت فرمائے سمجھ کر مشہد سے سنتا ہوں. میرے مولا ابن باب الحوائی وہ فرماتے ہیں یہ جو اسم ہوتا ہے نا, یہ موصوف کی صفت ہوتا ہے. اسم موصوف کی صفت, کس کا بھی اسم موصوف کی صفت. اب خدا کے کتنے اسما یاد ہیں کائنات؟ 99 اسما. پتا چلا یہ 99 اسما خدا کی صفات ہیں. واللہ میں بالکل مطمئن بولا نہیں, رکا ہوں, سر اٹھائیے گا. اب جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. عقیدے والا ہاتھ نیچے رہ گیا, عقیدے والے چہرے پہ دعا نہیں سجی. واللہ اصغر نقوی دکھ لے کے جائے گا کہ عقیدے والے افراد کے لیے جملہ ارسال کیا تھا, پھر پتہ نہیں وہ زمین پہ کیوں گیا. میں نے کہا اسم موصوف کی صفت ہوتا, اسم موصوف کی صفت ہوتا. اور آپ ہم کسی کا نام رکھیں تو طلب صفت کرتے. مثلا آپ میں سے کوئی اپنے بیٹے کا نام عاقل رکھے گا تو وہ طلب صفت کرے گا. وہ عاقل عاقل نہیں ہے, وہ طلب کرے گا کہ اللہ اسے عقل والا بنا. اگر کوئی بیٹے کا نام عالم رکھے گا تو وہ طلب صفت کرے گا کہ اللہ اسے عالم بنا. ہم طلب صفت کرتے ہیں, لیکن خدا صفت دے کے نام رکھتا. نوح پڑھتا تھا تو خدا نے نوح نام رکھا. ادریس اچھا درس دیتے تھے تو خدا نے ادریس نام رکھا. خدا طلب صفت نہیں کرتا, خدا صفت دے کے پھر نام رکھتا. اور یہ اسم موصوف کی صفت ہوتا. پتا چلا رحمان ہونا خدا کی صفت ہے, رحیم ہونا خدا کی صفت ہے, رازق ہونا خدا کی صفت ہے, حی ہونا خدا کی صفت ہے, قاری ہونا خدا کی صفت ہے. چلے قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن پتا خدا کی اور کون کون سی صفات ہے. خدا نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, علی ہونا خدا کی صفت ہے. اللہ اکبر, علی ہونا خدا کی صفت ہے. میں نے کہا کوئی اور, اللہ اکبر. قرآن نے کہا نعم المولا و نعم النصیر, مولا ہونا خدا کی صفت ہے, مولا ہونا خدا کی صفت ہے, نصیر ہونا خدا کی صفت ہے. سر اٹھائیے گا. میں نے کہا کوئی اور صفت. خدا نے کہا انما ولیکم اللہ, ولی ہونا خدا کی صفت ہے. پتا چلا قرآن نے بتایا ولی ہونا بھی خدا کی صفت, علی ہونا بھی خدا کی صفت, مولا ہونا بھی خدا کی صفت, نصیر ہونا بھی خدا کی صفت. میں نے کہا بے شک علی عبد خدا ہے, لیکن ہم کیا کریں؟ اللہ کی ساری صفات ہمیں دامن علی میں نظر آتی. بے شک علی عبد خدا, لیکن علی مظہر اللہ اکبر. سلامت رہے مل کے حیدری. قرآن کہہ رہا ہے مولا ہونا خدا کی صفت, علی ہونا خدا کی صفت, ولی ہونا خدا کی صفت, نصیر ہونا خدا کی صفت. یہ ساری صفات پر جس ذات سے ظاہر ہے اس مظہر صفات خدا علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اور اٹھائیے گا اللہ اکبر. اب اسما